یہاں جگہ دو اس کو یہاں اللہ نے دل بنایا اس لیے کہ بس اس میں اللہ ہو اللہ کا رسول، ایک خانے میں اللہ ایک میں رسول، تو تم کامیاب۔ تو دوسری چیز مرنے سے پہلے بچوں کو جو دینی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دینا ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں، کسی کے نوکر۔ ہماری زندگی آزاد نہیں، کھانا پینا پہننا ظاہر باطن ہر چیز میں ہم غلام رسول ہیں۔ غلامی کا طوق نہیں ہے، غلامی کا ہار ہے جو میرے گلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غلامی کی ہتھ کڑی نہیں ہے، یہ غلامی کے سر ہے جو میرے حبیب نے میرے ہاتھوں میں ڈالا۔ یہ غلامی کی بیڑیاں نہیں ہیں، یہ غلامی کی پازیب اور قائل ہے جو میرے رب نے میرے حبیب نے میرے پاؤں میں ڈالی۔ میں خوبصورت ہی اس وقت بنوں گا جب میں محمد ہی نظر آؤں گا، کیونکہ آخری فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ کیڑا سونا دے کیڑا کوڑا، کالے گورے دے فیصلے کو نہیں ہونا۔ ایک لڑکی کو دلہن بنایا اس کی سہیلیوں نے، تو کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ تو وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی تمہاری نظروں میں اچھا نظر آنے سے میرا کام نہیں بنے گا، تمہیں اچھا لگنے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے گھر میری ڈولی جا رہی ہے اسے پسند آؤں گی تو میرا کام بنے گا۔ اور میرے بھائی لوگوں کی واہ واہ سے کام نہیں بنے، جس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اسے پسند آئیں گے تو خود کام، اور اس کی پسند ایک ہے، باقی اس کاٹا مار چھٹے گا، تفا ہو جاؤ، چاہے عربی ہو تو چاہے اجمی ہو، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ ایک ہی ہے میرا محبوب ہے محمد رسول اللہ، اس کے غلام بن کر آؤ دوستی کرو، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگا بولی۔ حسب نسب نہیں، نسل نہیں، محمدی سکہ دیکھے۔ میں نے ہر جگہ کہا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی، یعنی پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ کوپنہیگن سے فرانس جا رہے تھے تو اس کو وہ ویزا نہیں نظر آ رہا تھا، شنجن ویزا، وہ باقی سارے ویزے دیکھ رہا تو کہنے لگا ویزا تو دکھاؤ، ویزا کدھر؟ مجھے اپنی بات یاد ہے جو میں ہر ملک میں کہی کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ وہ کہہ رہے فرانس انٹری کے لیے شنجن ویزا دکھاؤ، پھر اسے نکال کے تھے ہاں اوکے 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 سوری، تو پل صراط کے اوپر ہی پکڑے جاؤ گے، اللہ کہے گا محمدی ویزا دکھا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ تو میں تیرا مان لیا، پر محمدی ویزا وہ تو سٹمپ کوئی نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی اور سٹمپ لگی ہوئی، تو محمدی ویزا لگواؤ اور زندگی مرد چلتے پھرتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک آپ عملی نمونہ بنے، پھر ان بچوں میں اپنے آپ دین چلے جائے، اور واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے میرے رب نے محفوظ کی۔ نبیوں کے نام تک مٹا دیے، 25 نبی ہیں جن کے نام کو 24 میں تو ہم 25 میں ہمارے نبی ہیں، 24 نبیوں کے ٹوٹل نام قرآن میں موجود ہیں۔ حدیث کو اکٹھا کرو تو 100-200 اور نام ہیں، ان کی کسی کی تاریخ موجود نہیں، اور جن کا نام قرآن نے ذکر کیا اس میں بھی کئی نبی ایسے ہیں جن کا نام ہو جو الیسع، کب کون کہاں کوئی پتہ نہیں، ذوالکفل کہاں کب کچھ پتہ نہیں۔ چند ایک نبیوں کی مختصر تاریخ موجود ہے، 1,24,000 میں سے 25 قرآن میں ہیں،
اکثر تھوڑا تھوڑا صرف ان کے نام ہیں، چند ایک کا تذکرہ ہے، تھوڑی سی تاریخ ہے۔ ایک واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک ساری تاریخ موجود، زیر و زبر موجود، ایک ایک ادا موجود۔ کسی یتیم کے لیے مورخ کب بیدار ہوتا ہے؟ مورخ تو بیدار ہوتا ہے کسی بادشاہ کے لیے۔ سکندر آ رہا ہے تو تاریخ بیدار ہو گئی، تیمور آ رہا ہے تاریخ بیدار ہو گئی، محمود غزنوی آ رہا ہے تاریخ بیدار ہو گئی، رچرڈ آ رہا ہے تاریخ بیدار ہو گئی، صلاح الدین آ رہا ہے تاریخ بیدار ہو گئی۔ یتیم کے لیے قلم کون اٹھاتا ہے؟ تاریخ خان دیکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے پوری دنیا کی تاریخ کو بیدار کیا ہوا تھا، خبردار میرے حبیب کی ایک شے نہیں گم ہونی چاہیے۔ لیڈی ڈاکٹر کون تھی؟ ٹائم کیا تھا، وقت کیا تھا، دن کون سا تھا؟ ایک ایک شے میرے رب نے محفوظ کر کے رکھا، تاکہ چار ستمبر 2013 میں تمہارے شہر میں، پٹھے نام والے شہر میں، اگر کسی کو اپنے نبی کی زندگی کی ضرورت پڑے تو موجود ہو، موجود ہو، موجود ہو، موجود ہو۔ اور 14,000 سال بھی گزر جائیں، کسی کو نبی کی زندگی کی ضرورت پڑے تو موجود، موجود۔ اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کی سیرت پر، تاریخ پر ایسے پہرا بٹھایا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کے لیے بھی ایسے پہرے نہیں۔ مجھے صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، مجھے ٹائم یاد نہیں، لیکن میرے نبی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 22 اپریل 671 عیسوی۔ عربی میں کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ ہندی میں کیا ہے؟ 1 جیٹھ 628 وکرمی۔ دن کیا ہے؟ پیر کی صبح۔ ٹائم کیا ہے؟ 4:20۔ ایسی تفصیل کوئی محفوظ کر سکتا ہے؟ 4:20 میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ کسی کے دل میں خیال ہے بہت کھڑیاں تو تھی نہیں، مذہب کے تو ٹھوک چڑھے۔ میں نے 22 اپریل کی، چونکہ آپ پیدا ہوئے صبح کے وقت، جیسے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے اس وقت آپ تشریف لائے، تو میں نے 22 اپریل کو صبح کا ٹائم مکے میں دیکھا تو 4:20 تھا، تو میں نے کھڑپا دیتا 4:20۔ ٹائم تو تھا نہیں اس وقت سے۔ ایک ادنا چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر، ادنا تو کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ظاہری مانے۔ نسب ایک تاریخی چیز ہے، ہمیں معلوم نہ ہو تو بھی ہمارے لیے ہمارا نبی کافی ہے۔ باپ کون ہے، دادا کون ہے، ہمیں نہ بھی پتا ہو تو بھی ہمارے لیے کوئی زیادہ سردردی کی بات نہیں ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے کو محفوظ رکھا ہے، اس کی ہر شے کو۔ ہم نے اپنے باپ کی اب تک کئی چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، ماں کی کئی چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، لیکن ساری ضائع ہو گئی، چند کوئی پتہ نہیں کتنے پہیاں نے بھی نہیں پتا کتنے پہیاں، لیکن ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی کچھ اپنے جن سے تعلق، محبت، واسطہ ہے، ان کی چیزوں کو ان لوگوں نے زیادہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور میوزیم بنائے ہوئے ہیں اور اس کو بہت زیادہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا اور محمد سے زیادہ ان کا محبوب کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آ کے میں تیری کوئی شے جامن نہیں دے رہا۔ لوگ آئیں گے کہیں گے حدیث تو بعد میں لکھی گئی، وہ میں بھوک بھوک چپ کر جائیں گے، تیری روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طاغف بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن أبهر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقمار بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فاتح بن عابر بن أرفرشاد بن صام بن نوح بن لامح بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن شيس بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ، ہر شے محفوظ کرو، ہر شے محفوظ. جب آپ کسی کو اشارہ فرماتے تھے تو یوں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے. اگر یہ چیز ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا. جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو ایسا نہ پتہ لگے تو کڑی کر. لیکن جب آپ حیران ہوتے تو تب یوں کرتے تھے، پٹ پٹے آپ یوں فرماتے. اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے نبی کسی بات پہ حیران ہوتے. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں داڑھی پکڑ کے پڑھتے تھے، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ لیتے. یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ چمکنے لگی. پہلے بھی نور تھا لیکن یہاں اور زیادہ نورانیت آ جاتی یہاں، تو یہ نشانی کا خوش ہوتا. جب کسی بات پہ آپ کو غصہ ہے تو آپ ایسے ہماری طرف پھٹتے تو نہیں تھے، تو اس جگہ پر ایک وین تھی، ایک رگ تھی جو ایسے 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 حرکت کرتی تھی، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ ہم ناراض ہیں. اور کسی سے ناراض ہیں تو اس کا اظہار کیسے فرماتے تھے؟ ڈانٹ ڈپٹ بےزتی بے اکرامی توہین. زندگی بھر میرے نبی نے ممبر سے کسی کا نام لے کر نہ اس کو ڈانٹا، نہ اس کو تانا دیا، نہ اس پہ طنز کیا، نہ اس کو بےعزت. زندگی بھر. تو آپ کے ناراضگی کا اظہار کیسا تھا؟ واہ. آپ ابو ہریرہ سے ناراضگی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی تھی، کبھی نہیں. اسی کی کسی کا تربیت کے پہلو کو دیکھ کر آپ ابو ہریرہ سے ناراض ہو گئے. ابو ہریرہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی کہ ابو ہریرہ تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے. انس پہ آپ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آئے، نظر انس. اتنا کچھ میرے نبی کا غصے کا اظہار. اب بیوی کو غصہ آ جائے تو خامن کی لا پا کے رکھ دیتی ہے، خامن کو غصہ ہے تو بیوی کی لا پا کے رکھ دیتا ہے. سب سے زیادہ حسن سلوک اور اخلاق کے حقدار میاں کے خامن کے لیے بیوی، بیوی کے لیے خامن، اولاد کے لیے ماں باپ، ماں باپ کے لیے اولاد. حسن سلوک، اچھے اخلاق. آپ دور دیس میں بیٹھے ہو، اسلام کی ابتدا بھی بتا دیتا ہوں، انتہا بھی بتا دیتا ہوں. اسلام کی ابتدا ہے عبادت، نماز روزہ ہے زکات، اور اسلام کی انتہا ہے اچھے اخلاق. جہاں پر جا کر یہ مکمل ہو جاتا ہے، جہاں پر جا کر یہ مکمل ہو جاتا ہے. عالی اخلاق پر اسلام مکمل ہو جاتا ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا اسلام، میرا ایمان مکمل ہو جائے. تو آپ نے کہا اخلاق اچھے کر، ایمان مکمل ہو جائے. یہ نہیں فرمایا تہجد پڑھ، روزہ رکھ، فکر کر، تسبیح پڑھ، تلاوت کر، حج کر، عمرے کر، تیرا ایمان مکمل ہوگا. فرمایا اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے. آپ نے کہا ابو ہریرہ اخلاق عالی کر لے، اخلاق عالی کر لے، کہ جس کے اخلاق بڑے ہوں گے، بلند ہوں گے، میں گارنٹر ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر ہوں. تو الٹا یہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق یہ ہیں جو توڑے اس سے جوڑ، جو منہ موڑ جائے اس کو آگے جا کے سلام کرو.
جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم میں سے اس کا حق دو، جو زیادتی کرے معاف کرو، یہ ہیں اچھے اخلاق۔ تو سارا دین آپ کا نا، میرا آپ کا دین، عورتوں کا مردوں کا، دو چیزوں میں، ایک عبادت جو اللہ سے جوڑتی ہے، ایک اخلاق جو بندوں سے جوڑتی ہے۔ کسی بھی گھر کی خوشحالی کا تعلق گراؤنڈ سے نہیں ہے، ذاتی گھر سے نہیں ہے کہ ہمارا ذاتی گھر ہے ہمیں کوئی سود نہیں دینا پڑتا، ہمارا گھر ذاتی، اس سے نہیں گھر میں خوشی آتی۔ کسی بھی گھر میں خوشی جو آئے گی وہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کی وجہ سے آئے۔ خامن بیوی سے اچھا سلوک کرے، بیوی خامن سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں، تانا کبھی کسی کو نہ دیں، نہ بیوی کو، نہ بیوی خامن کو، نہ بچوں کو۔ بچوں کو تانا نہ دینا، تم تو ہمارا ادب ہی نہیں کرتے، تم تو ہمیں پوچھتے ہی نہیں۔ نیگیٹو رخ سے کبھی نہ آنا، کبھی نہ آنا، کبھی نہ آنا۔ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، برباد ہو گئے تانا دینے والے، برباد ہو گئے تانا دینے والے، غیبت کرنے والے۔ اور ساری عبادات کا جوہر نماز ہے، نماز نہ چھوٹ۔ آپ جاب میں ہیں، سفر میں ہیں، نماز نہ چھوٹ، نماز نہ چھوٹ۔ اور سارے اخلاق کا جوہر ہے زبان کی حفاظت اور برداشت کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ، میری بات آپ دھیان سے سنیں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، 30 سپارے، لاکھوں حدیثیں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، ایک چیز بتا دوں سارا دین تیرا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے کیا، اتنظرون، یارو بیٹھو ہیں، یا معاذ الا انبئک بملاک الامر کلہ، قال ما هو یا رسول اللہ، فأخرج لسانه وأمسكه بإصبعيه وقال يا معاذ كف هذا كف هذا، هذا ملاك الدين كله، هذا ملاك الأمر كله، من حفظ لسانه حفظ دينه، من طال لسانه ضاع دينه، من ملك لسانه ملك نفسه، ومن لم يملك لسانه لم يملك دينه أبدا، من حفظ لسانه لا يضله الشياطين أبدا، ومن طال لسانه لا يهديه الأنبياء أبدا۔ هذا اللسان أحد من السيف وألين من الزبد، فهذا اللسان أحلى من العسل وأمر من ماء البحار، في وقت واحد ذو الوجهين، أحلى من العسل إن كان الكلام حلوا لينا هينا، ونفس الوقت هذا اللسان أمر من ماء البحار وألين من الزبر إن كان حلوا، وأحد من السيف البتار، ليس السيف العادي، من السيف البتار، أحد من السيف البتار۔ فلهذا من ملك لسانه ملك دينه، من طال لسانه ضاع دينه۔ مكارم الخلق، محاسن الخلق، إن الله سبحانه وتعالى لما أطال النبي صلواته فقال يا حبيبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، خفف وهون عليك، منعه من الإطالة في الصلاة، عليك بالقصد، لما بالغ في الدعوة وأحرق نفسه فنهاه ربه وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين،
ولما انفق ما عنده فنهاه ربه وقال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما معصولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولما حسن خلقه وطار طيرانا في معالي الأخلاق وفي محاسن الأخلاق وفي مكارم الأخلاق فلم ينهه ربه ولم يأمره بالقصد بل 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 مدحه وأثنى عليه وأكد ثناءه عليه ومدحه عليه بالقسم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون ويا حبيبي إنك لعلى خلق عظيم. لم يقل ذو خلق قال على خلق. ما يتصور ويخيل ويتخيل من مكارم الأخلاق سخرت لك يا حبيبي يا محمد، علوتها علوتها علوتها. فزينة المسلم والإسلام حسن الخلق. ويقول أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أعلى الجنة الفردوس. إن الله خلق الجنة بأمره وخلق الفردوس الأعلى بيده ثم ختم عليها لم يرها أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لبنة من لؤلؤة بيضاء ولبنة من زمرة خضراء ولبنة من ياقوتة حمراء ملاتها المسك وحشيشها الزعفران وسقفها عرش الرحمن وتجري من تحتها الأنهار من ماء غير آس صاف بلا كدر من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية ومن خمر لذة للشاربين لم يعصرها الرجال ومن عسل مصفى لم يخرج من بطون النحلة. فقال ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشين ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية. ولمن خاف مقام ربه جنتان ما هما ذواتا أفنان ما هما فيهما عينان تجريان ما هما فيهما من كل فاكهة زوجان ما هما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ما هما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مجھے پتہ نہیں تھا کہ عرب بیٹھے ہیں. ما كنت أدري أنكم فاعلون لعلها کفایہ. تو میرے بھائیو بہنوں بس آپ کی محبت سے میں بول گیا 1 گھنٹہ بول گیا. آپ یقین مانیں اتنے میرے بدن میں درد تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے پتہ کس لیے آیا تھا. میں جواد وسیم صاحب کو چھوڑنے آیا تھا کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں میں ہمیں 5 منٹ بات کر کے معافی مانگ کے آ جاؤں گا پھر آپ بیٹھ کے بات کریں. تم اکیلے گئے ہونا تمہیں جتنا ہی پڑھنے شروع ہونا تو کتوں آ گیا سیدھا گل سننی ہے بولی صاحب تو لہٰذا میں تمہیں بٹھا دوں گا خود میں چلا جاؤں گا. اتنی دور دراز دیس میں میرے ایمان والے بھائی بہن اکٹھے ہوں. میں نے اپنی جان کو بچانا یہ خیانت سمجھا کہ چلو اپنے لہو کے گھونٹ پی زخم پہ زخم کھا کے جی نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا. اور اپنی زبان میں کہہ دوں تو عاشقوں میں عشق قما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف پر اسراراں ہو سجدے سر چائن باہو تھوڑے کافر کہاں ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دکتے تے راہ نہ بھرنے. تو بھائیو دین بچاؤ کراؤں نہ بچاؤ دین بچاؤ.
دین بچاؤ گے تو کرونا بھی بچ جائیں گے. دین نہ رہا تو کرونا نو اگلا ہونی چاہیے. ہماری اگلی نسل کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں, سے تم نے کیا کمایا. بچے کے پیٹ میں درد ہو تو اٹھا کے پھر رہے ہوتے کہ ڈاکٹر 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 ڈاکٹر. یہ کل کو آگ میں کھینچا جا رہا ہو تو ماؤں پہ کیا گزرے گی, باپ پہ کیا گزرے گی جب بچے کو گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہیں. تو ان کی روٹی سے زیادہ, اپنی کمائی سے زیادہ ان کے ایمان کی, ان کے اسلام کی فکر کرو. مسجد اللہ کی مسجد اپنی کرائے کی, کرائے اپنی مسجد بناؤ, کرائے کی نہ ہو, اپنی بلڈنگ. پاکستان میں پلاٹس بنانے چھوڑ دو, ہندوستان پاکستان میں افغانستان میں پلاٹ بنانے چھوڑ دو, یہاں بناؤ کہ تمہاری نسلیں واپس ان پلاٹوں سے نفع نہیں اٹھائیں گی. ادھر بھی جائیں گے, واپس نہیں جائیں گے. زیادہ ادھر مسجد بناؤ, ادھر مدرسہ بناؤ, اپنا اسکول بناؤ. تم ابھی تھوڑے نظر آ رہے ہو, پر یہ تم زیادہ ہو. ان کی نسل تو جنتے نہیں, تو اللہ دے فضل نال کھٹتی کوئی نہیں. چل رہی اللہ دے فضل نال. ہمارے دوست فرانس میں اس کے 10 بچے ہیں, تو وہ بڑا مزہ ہے, بھی بڑا مزاق سا. میں کہ کیا حال ہے, بھلا جس گھر میں 10 بچے وہاں بھی کوئی حال ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے فضل سے 11واں راستے میں. میں کہ مبارک ہو جائے, 11واں راستے میں. تو ہماری نسل تو اللہ کے فضل سے بڑھ رہی ہے. تو آج کی نہ سوچو, آئندہ 100 سال کی سوچو کہ آئندہ یہ کتنے ہوں گے. تو ان کے لیے مسجد ہونی چاہیے, اسکول ہونا چاہیے, مدرسہ ہونا چاہیے. اپنے اسکول ہو جائیں, اپنے ماحول میں اچھے دنیاوی تعلیم یافتہ بنی, اچھے انسان بنی. اپنے مدارس و مسجد کے ساتھ چھوٹا سا مدرسہ ہو جس میں قرآن کو سمجھیں, ترجمے کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کرتا ہے. ہر ایک کا عالم بنانا نہ مطلوب ہے نہ ضروری ہے, لیکن اتنا جاننا تو ہر مرد عورت بچے بچی پر فرض ہے کہ کرنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں. اور آپ بڑوں کے لیے تبلیغ کا کام ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کرو. صرف ایک ویکینڈ آپ ہر مہینے نکل جایا کرو جناب, انشاءاللہ آپ بھی اور آپ کی ساری نسلیں دین پر ہوں گی. مصر میں گئے تھے, یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا تو 11 آئے, تو 12ویں یوسف 12 ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام چند 100 سال کے بعد جب وہاں سے نکلے تو 12 کی اولاد تھی 6 لاکھ. تو اب آئندہ سوچو, آنے والے زمانوں میں یہ نسل انشاءاللہ بڑھے گی. اور یہ خیال نکال دو, خرگوش علی نسوار کو ہم لگ گئی ہے, یہ واپسی والا چکر کوئی نہیں ہے. لہذا یہ یہاں اچھے ان کے لیے یہ کرائے کی جگہ نہ ہو, اپنی جگہ ہو, مسجد ہو, باقاعدہ اچھے عالم رکھے جائیں جو بچوں کو توجہ کے ساتھ قرآن پڑھائیں. اور ہم کو جیسے آپ اسکول چھوڑنے کے لیے آپ کو ماں کو ہائے ہائے لگی ہوتی, باپ کو ہائے ہائے اسکول بھیجنا ہے, اسکول بھیجنا ہے, اسکول بھیجنا ہے, اس سے زیادہ تمہیں اہتمام ہو مسجد بھیجنا ہے, مسجد بھیجنا ہے, مسجد بھیجنا ہے. اسکول کی کمی بیشی کا تو کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے, لیکن دین کی کمی آ گئی تو اس کا کوئی راستہ موجود نہیں. ہم نے بچوں کو اپنے بچوں کو دین سمجھا کے سکھا کے پڑھنا. ٹھیک ہے نا سارے بھائی, اس کی نیت کرو, اس کے ارادے کرو. ہم 4 مہینے مانگتے ہیں, ایک دفعہ 4 مہینے کی نیت تو کر لو, چلے کی نیت تو کر لو, پھر جب اللہ ہمت تو بتا دو. کون نہیں ارادہ کرتا ہے, کھڑے ہو تو کھڑے ہی ہو چھوٹی سی یہاں کوئی 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے نہ ہوں, کسی کا کسی سے بول چال بند نہ ہو. جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی ایسا جھگڑا نہ کرو کہ آپ کی بول چال بند ہو. اگر ہے تو اس مجلس سے اٹھ کر صلح کر دیں. خاص طور پر میاں بیوی میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اسے یہاں تک مت لے جاؤ کہ بیوی خامن سے بات نہ کرے ناراض ہو کر, یا خامن بیوی سے بات نہ کرے ناراض ہو. یہاں تک
اونچ نیچ تو ہونا ہے کہ لازمی چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن بھائیو اگر آپ میاں بیوی آپس میں اس طرح لڑو گے تو نسل پر بہت نیگیٹو اثر جائے گا۔ اور یہ دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں کہ ایسا ہونا۔ تو کبھی اگر بیوی اونچا بول پڑے تو خامن چپ کر جائے، خامن اونچا بول پڑے تو بیوی چپ کر جائے۔ تو اس سے تم ایک دوسرے کو برداشت کرو گے تو آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اگر آپ برداشت نہیں کرو گے تو آپ دیکھتے ہیں ان کا خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا صرف ایک وجہ سے کہ برداشت ہوئی۔ اور ہماری جو جنریشن یہاں پیدا ہو رہی اور ان کی شادیاں ہو رہی اس میں طلاق بہت زیادہ ہوگی۔ طلاق بہت زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ برداشت ہوگی۔ تو ایک دوسرے کو برداشت کرو، آپ جو آئے ہو آگے بچوں کو برداشت سکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ برداشت کرنے کا کتنا نفع ہے، کتنا فائدہ ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ حکمت عملی سے ایک ہمارے ساتھ، یعنی حکمت عملی سے آدمی کام نکال۔ ایک ہمارے ساتھی تبلیغ میں لگے، اب وہ داڑھی رکھنا چاہتے تھے، بیوی رکھنے نہیں دیتی تھی، تو کہتے میں تو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ تو وہ پریشان ہوئے، اب بیوی کو بھی ناراض نہیں کرنا اور یہ ایک حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ بھی پورا کرنا ہے۔ آپ کو بتاؤ کس طرح گھر کے مسائل حل کیے جا سکتے۔ تو ایک بڑی سنجیدگی سے بیگم سے کہنے لگے کہ میں دوسری شادی کے بارے میں اب بہت سنجیدہ ہو چکا ہوں، تو میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے داڑھی رکھوں کہ پہلے دوسری شادی کروں۔ تو بیوی نے جلدی سے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ اور داڑھی رکھی گئی، اب انتظار۔ تو بیوی کو بھی ناراض نہیں کیا اور اللہ کو بھی خوش کر دی۔ تو ٹکر نہ دو، دائیں بائیں ہو جائے۔ خامن کا مزاج اکھڑ جائے بیوی دائیں بائیں ہو جائے، بیوی کا مزاج اکھڑ جائے خامن دائیں بائیں ہو جائے۔ بچوں کا اکھڑ جائے تو ان کو بھی ایسے سنب نہ کرو، ان کی برداشت کرو، اکھڑ گئے برداشت کرو۔ اس وقت نہ ان کو ڈانٹو، نہ ان کو مارو، اور نہ ان کو بے عزت کرو۔ جب وہ اس دور سے گزر جائیں پھر بعد میں پیار سے کرو، بیٹا ایسے نہیں کیا کرو، تو شرمندہ ہوں گے، آئندہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ان کو فوراً موقع پر سختی کریں گے تو ایک باغی ہوں گے، ایک جھوٹ بولیں گے، سختی جھوٹ پیدا کرے۔ ہمارے اسکولوں میں مار پٹائی بہت ہوتی ہے، تو میں اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا، تو ہمارے استاد تھے بہت مارتے تھے گاؤں کی۔ میں چوتھی میں پڑھتا تھا، تو چونکہ ہمارا دیہاتی ماحول ہے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ استادوں کو کبھی گندم بھیجتے، کبھی چاول بھیجتے، کبھی گھی بھیجتے، کبھی وہ ہم دیسی کھانڈ بناتے تھے اس وقت وہ بھیجتے، کبھی مکھن چلا جاتا، کبھی مرچیں آئیں تو مرچیں بھیج دی۔ اس طرح یہ مختلف موقع پر ان کو یہ ہدیہ جاتا رہتا تھا۔ اوہو، استاد جی نے ایک حساب کا سوال دیا، کسی کو نہیں آ رہا، جو سلیٹوں پہ لکھا ہوتا تھا، جو جا کے دکھایا یا اللہ عمدہ تو مہینوں میں نہیں میری کی بن سکتی۔ جب رہ گئے نا 3 لڑکے آگے اور چوتھا میں، جو بھی آ رہا ہوں، جو بھی سب بھی غلط، کسی ایک نے ٹھیک نہیں۔ تو اب مجھے شیطان نے چکر، میں چلا گیا، آگے استاد جی ابا جی پہ آن جان مرچان گھر پہنچ جا سکتا۔ میں کہا میرا پتر تو بیٹھ گا 4 گھنٹوں سے بچنے کے لیے میں نے جھوٹ بول۔ اب مجھے کیا آتا ہے، یہ جھوٹ میرے استاد نے مجھے بلوایا۔ تو ماں باپ ایسا رویہ نہ رکھیں کہ اولاد جھوٹ پہ چلی جائے۔ میرا چھوٹا بیٹا نماز پڑھتا ہے، سستی کر جاتا ہے، جماعت چھوڑ دی یا لیٹ پڑھ لی، تو میں نے اس میں یہ جرات پیدا کی کہ بیٹا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، نہیں پڑھی تو مجھے یہی نہیں کہنا میں نے پڑھ لی، تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم نے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو مجھے اتنی اس بات کی تسلی ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک دن مضبوط ہو جائے گا،
کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. اور میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 گناہ نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. ہمارے نبی سے پوچھا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہاں، کنجوس ہو سکتا ہے کہاں، جھوٹ بول سکتا ہے نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایسا رویہ مت رکھو کہ یا اولاد باغی ہو جائے یا جھوٹ بولنے پر. دوستانہ ماحول، دوستانہ. اللہ کے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، قاب قوسین او ادنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. اور وہ کمرے میں یوں گھوڑا بنے ہوتے تھے اور 2 بچوں کو کمر پہ بٹھا کے وہ چکر لگا رہے تھے. اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے تمہاری سواری کیسی، ساتھ مذاق کرتے تھے. ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے اور پیٹ سے کپڑا ہٹ گیا تو حسن آئے اور آرام سے اوپر بیٹھے تو انہوں نے ناف کو دیکھا سوراخ تو اس میں دھار مار دی پیشاب. آپ کی آنکھ کھلی تو یوں بھی نہیں کیا، یوں پورا پیشاب حسن کو کرنے دیا. جب فارغ ہوئے پھر اٹھ کے مجھے یاد نہیں کہ میرے چھوٹے عمر میں میرے بچے نے پیشاب شروع کیا اور میں نے اس کو کرنے دیا، میں نے فوراً اس کو یوں کر دیا. اور آپ پاک ہستی، نور ہی نور ہستی، اور بچہ پیشاب کر آرام سے. ہم بچوں کی تربیت کا راستہ نہیں ہے. حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، آؤ بچوں کشتی کرو بھائی، دونوں کو کشتی کراتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش شاباش. تو ماں فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ وہ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. آپ نے کہا جبریل میرے پاس کھڑا ہو بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، ابھی اس کو شاباش کشتی کراتے ہیں. اور حضرت امیمہ حضرت زینب کی بیٹی فرض نماز یا ظہر یا عصر یا ظہر یا عصر، حضرت امیمہ کو یہاں بٹھایا ہوتا ہے، یہاں فرض. ارے بھائی کیا کہہ رہا ہوں، اور یوں نماز پڑھا. اور جب رکوع میں جاتے تو ان کو ادھر بٹھا کے رکوع کرتے، سجدہ کرتے. جب کھڑے ہوتے پھر ان کو اٹھا کے پھر یہاں بٹھا لیتے تھے. آپ نے ظہر نماز اس طرح پڑھائی یا عصر کہ اپنی نواسی زینب کی بیٹی کو یہاں اٹھائے رکھا. نہ ایسی چھوٹ دو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو وہ کہاں پہنچ گئے، نہ ایسا کسو کہ وہ یا جھوٹے ہو جائیں یا باقی ہو جائیں. اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو. صرف اسلام نماز روزے تک نہیں ہے، پوری زندگی اسلام ہے. اللهم لك الحمد وخيبنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ چند تیرے بندوں کا مجموعہ دور دراز دیس میں ہے، ان کی نسلوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی بچیوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کی اپنی یا اللہ ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں مساجد قائم فرما، مدارس قائم فرما، ان کے اپنے اسکول قائم فرما، ان کو اپنی شناخت باقی رکھنے کی توفیق عطا، اپنی شناخت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا. یہ ہماری معصوم نسلیں جو پھول کی طرح پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے ایمان اسلام کی حفاظت فرما. ان مسلمانوں کو یہاں کے غیر مسلموں کے بھی ایمان میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا. ان کی دنیا کی ضروریات کو بھی پورا فرما، آخرت کی ضروریات کو بھی پورا فرما. جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو لڑے ہوئے ہیں صلح کرا دے، جو روٹھے ہیں ہم آپس میں منا دے، جو بچھڑ گئے ہیں ملا دے، جو کسی تنگی تنگدستی کا شکار ہے مزدور فرما دے، جو کسی بیماری کا شکار ہے صحت عطا فرما دے. جن کے بچے بچیاں یا اللہ ہر جگہ خبریں سننے کو ملی ہیں، دین چھوڑ کے دور چلے گئے، وہ ہمیں واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے. مسلمان ماؤں نے جنا یا اللہ، مسلمان ماں کی گود میں کلمہ پڑھا، انہوں نے قبر کی گود میں جانے سے پہلے بھی انہیں کلمہ نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما، ایمان نصیب فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہمارا یہ بیٹھنا، یہ چھوٹی سی مجلس بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو ہماری بہنیں تشریف لائیں، جو بھائی تشریف لائے، جہاں جہاں سے آئے، ان سب کے آنے کو اور ہمارے آنے کو ہماری آخرت کا، ہماری دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنا دے، سبب بنا دے۔ جو ہم سے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے اپنے فضل و احسان سے معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی اللہ